وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سب کام اہم ہیں، ان میں بعض ایسے ہیں جو فوراً اور اسی وقت اہمیت چاہتے ہیں، توجہ چاہتے ہیں، تو ان کو تو فوراً کرنے ہی چاہیے، کیونکہ بعض ایسے ہیں کہ جو سلو پروجیکٹس ہیں، ذرا لانگ ٹرم ہیں، آہستہ آہستہ چلیں گے۔ ان سارے عنوانات سے مختلف لوگ کام کرتے ہیں، خدمت خلق یا تعلیم و تربیت، پڑھنا پڑھانا، دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم، یا دونوں کا ایک مجموعہ کہ دونوں ہی طرف تعلیم ہو۔ اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا، قرض دینا لوگوں کو، میڈیکل پروفیشن میں جا کے کسی کی ہیلپ کرنا اور ڈائلسس وغیرہ کا سلسلہ جو لوگ کرتے ہیں، تو ایسے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی نفلی کام ہیں یہ سب فضیلت کے ہیں اور بہت ہی اہم ہیں، ان سب پہ بڑا اجر ہے۔ ہر آدمی اپنی استعداد کے حساب سے اور اپنی استطاعت کے حساب سے چلے گا، وہ کتنا وقت دے سکتا ہے، کتنی صلاحیت وہ اس میں لگا سکتا ہے، کتنا مال اس کے پاس ہے جو وہ اس میں لگا سکتا ہے، کتنے اور ریسورسز اس کے پاس ہیں جو وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے اپنے لنکس میں، اپنے کانٹیکٹس میں۔ تو جس کو جیسی توفیق ہوگی وہ ویسا کام کرے گا۔ اللہ کے نزدیک تو اس میں اصل ہے کہ اخلاص کتنا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تو نہ خون پہنچتا ہے جانور کا، نہ جانور کی کھال وغیرہ پہنچتے ہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ تقوی دیکھتے ہیں کہ کس نیت اور کس جذبے سے کیا۔ جیسے بعض غزوات کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ باقاعدہ تقاضا کیا کہ لوگ کثرت سے مال لے کر آئیں، کوئی آدھا گھر کا سامان لا رہا ہے، کوئی پورے گھر کا سامان لا رہا ہے، جس کو جو توفیق ہو رہی ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دن بھر مزدوری کر کے جو 2 مٹھی اس کو کھجور ملتی ہے وہ لاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج ایک باغ میں کسی کے لیے مزدوری کی ہے، اس کے بدلے میں اس نے مجھے یہ 2 مٹھی کھجور دیے ہیں، بس یہ سب آپ کی نظر ہے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام سامان پر بکھیر دیا اور فرمایا کہ یہ ہے اخلاص، دیکھو کیسے جذبے سے لے کر آیا۔ اصل تو اس میں یہی ہے کہ اخلاص کہاں ہے اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس سے فائدہ ہوگا، میرا رب کس سے راضی ہو جائے گا، انسانیت کی خدمت کہاں ہو سکے گی، تو پھر وہ بہت فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کی کوشش برابر ہوگی، آپ کو اجر اس کا مل جائے گا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں نیتوں کی اصلاح کرنی ہے، نمبر 2 یہ کہ رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ۔ بعض اوقات ہم اس میں غلو کرتے ہیں، یعنی یہ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ آؤٹ کم نظر آئے، کچھ رزلٹ نظر آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رزلٹ کے لیے تو نہ کام کیا جاتا ہے نہ کیا جانا چاہیے، اور رزلٹ کبھی بہت جلدی آ جاتا ہے، کبھی بہت تاخیر سے آتا ہے، اور اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ رزلٹ فوراً آ جانے سے ایک گناہ خوشی تو ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے، اور رزلٹ نہ آئے تو یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے یا وہ کام مقبول نہیں ہوا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیج بونے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ اجر لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ تو درخت جب پھلتے ہیں اور اس میں سائے میں اس کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پھلوں سے لوگ اکتساب فیض کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ حاصل کیا ہوا، اور یہ جو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور قیامت میں اس کو معلوم ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے۔ تو اصل تو بس آدمی لگا رہے کام میں اخلاص کے ساتھ۔ تو کس کام میں زیادہ ثواب اور اجر ہوگا؟ جس میں جذبہ زیادہ ہوگا، جس میں ذوق اور محنت زیادہ ہوگی، جس میں شوق زیادہ ہوگا، جس میں لگن زیادہ ہوگی، جس میں تڑپ کے اپنے آپ کو گویا پیٹ کاٹ کے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ٹو ٹائٹن یور بیلٹ، اس کے نتیجے میں جہاں خدمت کی جائے گی، یقیناً وہ جذبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ مقبول بھی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدردانی بھی فرماتے ہیں۔
تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جذبہ کہاں لگ رہا ہے. ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے. ایک آدمی کو مناسبت ہی نہیں ہے اس طرح کے کاموں سے، بلکہ اس کو پڑھنے پڑھانے کے کام میں زیادہ مناسبت، وہ ایسے کام کرے. اس میں مشورہ بھی دینے والوں کو نفلی کاموں میں دوسروں پر بہت جبر نہیں کرنا چاہیے. اپنا ایک ویو بتا دیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں، تو سب کام اخلاص کے لیے ہے. ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اگر کام کرے گا تو اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری توانائیاں زیادہ خرچ ہوتی ہیں اور آؤٹ پٹ ریلیٹیولی کم رہتا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے آدمی میں کبر اور تکبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے. یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں نا، اور پھر جگہ جگہ بتانا شروع کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے. بعض اوقات وہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ چلو دوسروں کو بھی ترغیب ہو، یہ کام اچھا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. لیکن بعض اوقات نفس اتنا شریر اور بدماش ہے کہ محض اس کام کے دکھاوے کے لیے تذکرہ کرتا ہے. اب اپنا کام چل رہا ہے، ایک چیریٹی ہم نے کھولی ہے اور وہ چل رہی ہے، الحمدللہ لوگوں کی خدمت ہو رہی. مثلا ہم اس میں ان کو فرض کیجئے کہ کھانا دے دیتے ہیں یا کپڑے پہنچا دیتے ہیں، یا زکوٰۃ کا ایک سلسلہ ہے، ان کو ماہانہ پیسے کچھ بھجوا دیے جاتے ہیں کچھ فیملیز ہیں مثلا. اب یہ اندر اندر سسٹم چل رہا ہے، فائدہ بہت اچھا ہو رہا ہے، لوگ خوب مدد کر رہے ہیں، لیکن چھوٹے سرکل میں ظاہری بات ہے. کوئی انٹرنیشنل تو ادارہ نہیں ہے، انٹرنیشنل ادارہ بلکہ ایک محلے کی سطح کا چھوٹا سا ادارہ ہے. چند لاکھ روپے میں چل رہا ہے اور لوگوں کی مدد ہو رہی ہے جتنی ہو پاتی ہے. بس میں تسلی ہے، اپنے ڈبل جاب کے علاوہ دین کے اور کوئی کام وام میں ایک یہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کو کر رہے ہیں، خوش ہیں الحمدللہ. لیکن مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال 3 4 سال گزرنے کے بعد اب یہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، کچھ اس کی چہل پہل نہیں ہے، ذرا دنیا میں اس کا شور نہیں ہو رہا. تو اندر ہی اندر اس کو ذرا مقبول کرائیں، مشہور کرائیں، لوگوں کو بتائیں، تو لگ جاتا ہے آدمی سب سے تذکرے کرنا. اب یہ تذکرے جو کیے جا رہے ہوتے ہیں دوسرے سے کہ آپ بھی ایسا کیجئے، تو اس کو بھی ٹٹولنا چاہیے. کیا واقعی اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور بھی یہ کام کریں؟ اور ہوگا ایسا جذبہ، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی محض یہی وجہ ہوتی ہے کہ ذرا لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ابھی کتنے سالوں سے کر رہے ہیں کام. یار کیا ہے، دین کا کام بھی کیا اور جناب پتہ ہی نہیں چلا دنیا کو. شیطان ہمارے اعمال کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے اور کرانا چاہتا ہے. تو اس لیے ایک تو اس سے بچنا چاہیے. دوسرا یہ کہ دوسروں کو مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ ایگزیکٹ کیا کام کریں. بس صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ بھی ایک ایونیو ہے، اور بھی بہت سارے سلسلے، اس میں یہ پروز اینڈ کونز ہیں، اس میں یہ ہے. آپ کو جہاں تسلی ہو آپ وہاں چلے جائیے. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہیں خدمت خلق کے لیے، تو وہ آپ بتاتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن خود جا کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتا رہے ہیں نہیں میں یہ کام کر رہا ہوں، بہت اچھا چل رہا ہے، الحمدللہ اس کے بڑے فوائد، اور ہماری فیملی بھی سب لگ گئی ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، صدقہ جاریہ، آپ کو کیا فائدہ، آپ یہ کریے نا. پھر ظاہری بات اگلا آپ سے پوچھے گا اچھا آپ کیسے کرتے ہیں، کتنے عرصے سے کرتے ہیں. اب پوری کہانی سنا دی، سارا کچا چھٹا کھول کے سنا دیا. وہ جو خفیہ عبادت کا اجر تھا سب ضائع کر دیا اور پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ایک اور گاہک بنا، ایک بندے اور کو پتہ چلا، یہ بھی کہیں ایک جگہ تذکرہ کرے گا تو چلو ہماری کچھ واہ واہ ہوگی. تو نفس ایسے شرارتیں کرتا ہے اور اس کو کور یوں کرتا ہے کہ بھئی آپ اصل میں دکھاوا اس لیے نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اس لیے نہیں بتا رہے کہ آپ کی واہ واہ ہو، بلکہ آپ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ اوروں کو بھی ترغیب ہو. دیکھو اور بھی لوگ کریں گے تو بہت لوگوں کا بھلا ہو جائے گا کہ نہیں، تو اس لیے کر رہے ہیں. یہ دھوکہ ہے جو نفس دیتا ہے. پتہ نہیں چلتا انسان کو، اس لیے کہ اس نے نفس پہ محنت نہیں کی ہے. اور آج کل اس طرف توجہ اور رجحان نہیں ہے تو آدمی گھبراتا، پتہ ہی نہیں چلتا، جو بھی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. بہرحال تو حل یہ ہے کہ کیا کیا جائے، وہ کیا جائے جس کا کرنے کا دل چاہے اور جس میں فائدہ نظر آئے. آپ کو انوالو ہونے کا، خدمت کرنے کا اپنی ذات سے. اب وہ کسی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، اسی کے آپ فرشتوں کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی، وہ آپ کا حساب الگ ہی رکھتے ہیں. وہ مکس نہیں ہو جاتا کہ وہ کہیں گے اب ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ثواب ان کو دے کہ ان کو دے. نہیں، آپ کو آپ کا کھاتا جو کھلا ہے اس کا ثواب ملے گا، آپ نے جو کیا ہے اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا جتنا آپ کا کنٹریبیوشن ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ ملے دوسرے کے مقابلے میں جس کی نیت کم تھی، حالانکہ شروع اس نے کیا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو شروع کیا ہو، اگرچہ جو کام آپ شروع کرتے ہیں اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ
قیامت تک وہ چلے گا تو آپ کا اس میں ایک نامہ اعمال کھل جائے گا صدقہ جاریہ کے حساب سے. لیکن آپ اگر اس میں ویسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ذریعے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ بھی سلسلہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا. آپ نے ایسے وقت میں سپورٹ کیا کہ جب دوسرے نہیں کر رہے, مثلا مسجد بن رہی تھی, بنائی کچھ اور لوگوں نے, لیکن آپ نے اس کی فاؤنڈیشن میں کچھ خرچہ کیا ہے. اس وقت مدد کی مسجد کی جب کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, چند لوگ خالی نمازی آیا کرتے تھے, تو اس سب پہ آپ کا اجر ہے موجود. اللہ سے اچھا گمان اور اچھی امیدیں رکھنی چاہیے اور اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. تو جس چیز میں دل زیادہ لگے وہ کام کیا جائے. دکھاوے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے, یونیک کام کرنے کے لیے, اپنا ایک سیٹ اپ ہو جائے, ہمارا نام ہو جائے, ہمارے خاندان کا تذکرہ ہو, ہمارے دادا کا نام اور چچا کا نام اور پھوپھا کا نام, ابو کا نام آئے تو ذرا پتہ چلے گا کہ کچھ ہے. اب انہیں کے ناموں سے چلا رہے ہیں, تو اب ہم اپنے خاندان کے خالی کرتے ہیں. باہر والوں کو ہم نہیں پسند کرتے کہ وہ آئیں, اس لیے کہ ہمارے خاندان کا وینچر ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں پھر وہ تہذب, تعصب, حمیت, ذاتی, خاندانی, یہ سب چکر جو چلنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ سب نقصان دہ چیزیں ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شعور نصیب فرمائے, دین کی فکر نصیب فرمائے اور اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کام کریں اس میں کام کرتے ہوئے جب دل میں آئے اس وقت اس کے پروز اینڈ کونز اس کے ایکسپرٹ سے پوچھیں, اس فیلڈ کے ہیں, اس کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, کیا کیا اس میں کام ہو رہا ہے, اس کو معلومات کیجیے. پھر اس کے بعد استخارہ کر کے اللہ والوں سے دعا کروائیے اور کام شروع کیجیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ہی برکت ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور نصیب فرمائے.